السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. سب آوازیں بلند پڑھیں. اس کا تھوڑا والیوم زیادہ کریں, اس کی رینج بڑھائیں اور والیوم زیادہ کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے. ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. ان گنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام, جمیع اصحاب رسول, ازواج رسول, اجداد رسول, اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. عالی مرتبت
قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید امیر عباس شاہ صاحب المعروف پیر بادشاہ صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، نہایت ہی واجب الاحترام جگر گوشہ جناب شیخ الحدیث، نہایت واجب الاحترام پیر طریقت عالم شریعت جناب حضرت صاحبزادہ حافظ پیر محمد ضیاء اللہ خامیدی صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور عالم جلیل علامہ مولانا قاری محمد عمران ندیم سیالوی صاحب اور دیگر سامعین و حاضرین، نقیب محفل آپ کا اس میں گرامی جناب بدر السلام بدر صاحب، وہ بھی نقابت فرما رہے ہیں۔ جید علماء کا جمع غفیر ہے، میں سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک تمام علماء حق کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے اور مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ امام و خطیب مسجد حاضہ، ان کا اس میں گرامی جناب حضرت علامہ مولانا قاری سہیل مفتی محمد سہیل رضا تاری صاحب اور دیگر علامہ قاری نعیم رضوی صاحب، رضا سیالوی صاحب، قاری محبوب علی صدیدی صاحب، علامہ فضل حق صاحب، حافظ عنایت صاحب، صاحبزادہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب اور دیگر سامعین و حاضرین، بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور تاج تار صداقت خلیفہ بلا فصل امام صحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور دونوں شخصیات اتنی عظیم اور بڑی ہیں کہ میرے جیسا کم علم آدمی تو ویسے ہی ان کی شخصیات کو بیان کر ہی نہیں سکتا، اپنی نجات کے لیے میں کچھ ذکر کروں گا، اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے آیت تطہیر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وحدہ لا شریک، رب نے فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے ارادہ فرمایا، میں اللہ نے ارادہ کیا کیا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نجاستیں آپ کی اہل بیت سے دور رکھوں گا اور ان کو ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں اپنی گفتگو اپنے عقیدے سے شروع کرتا ہوں کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم نے جس کو بھی مانا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات ارض و سما میں جس کو جو ملا، جتنا ملا اور جب بھی ملا، عزت ملے، شان ملے، وقار ملے، رزق ملے، عظمت ملے، حتیٰ کہ اسلام ملا، قرآن ملا، رحمان بھی ملا، ولیوں کو ولایت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، دینے والا میرا اللہ ہے، ملی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، عطا فرمانے والا میرا اللہ ہے، لیکن ملی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ جو بھی ملا، نبوت و رسالت، بیٹھ جائے کوئی نہیں، اور مہمان آ رہے ہیں بحث نہیں کرو، کوئی آ کے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے مینج کیوں کرنا ہے سٹیج، اگر کوئی آ کے تھلے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مہمان آئیں گے تو اگر کوئی نہیں ہو جو پیچھے خیر ہے، سامنے بیٹھ جاؤ، کیونکہ انہوں نے مہمانوں کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ تو جی اسی تو سامنے ذکر ہے، توجہ ہے نا، جو بھی ملا دینے والا، اچھی بولو، دینے والا اللہ ہے، ملا میرے نبی کا صدقہ ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم اسی عقیدے پہ اللہ سے دعا کہ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اس عقیدے پہ زندہ رہیں، اور ہمیں موت بھی آئے تو اللہ اسی عقیدے پہ موت آئے۔ مگر ہمارے کچھ دوست، ہمارے کچھ تعلق والے، ہمارے کولیگز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہمسائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں شاہ جی، آپ جو کہتے ہیں یہ وسیلہ، یہ تعلق، یہ صدقہ، وہ اس بات کو معاذ اللہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت، شرف، مقام، ولایت اور قرب ملتا ہے تو اس کی وجہ بندے کے اعمال ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، نفل و نوافل ہیں، صدقہ و خیرات ہے، نیک اعمال کی وجہ سے، اعمال صالح کی وجہ سے انسان رب کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے، عزت پاتا ہے، شان ملتی ہے، اس کو جو مقام ملتا ہے اس کی وجہ اس کے اعمال ہیں۔ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نفل و نوافل پڑھے،
تو اس معاملات کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں عزت و شرف ملتا ہے۔ میں بحیثیت سنی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کرتا، یقیناً ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نماز فرض پورے کرے، عبادات کرے، قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، حج کا طواف کرے بڑی فضیلت ہے، کعبے کا طواف کرے بڑی فضیلت ہے، روزہ رکھے بڑی فضیلت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اپنا مقام ہے، نفل و نوافل صدقات کا اپنا مقام ہے، مگر یاد رکھنا نماز یقیناً نفع دیتی ہے، نماز سے اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہوتا ہے، مگر نمازی بھی وہی مقبول ہے جس کا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ اگر نبی سے تعلق نہیں تو اس کی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس کی مشقت تو ہو سکتی ہے، مگر رب کی بارگاہ میں عمل بھی اسی کا قبول ہے جس کا تعلق میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کی نسبت میرے نبی سے ہے۔ اگر نبی سے نسبت نہیں، نبی کا وسیلہ نہیں، تو سارے جہاں کی عبادت گزار ہو، سب سے بڑا عابد بھی ہو، اگر نبی سے اس کی نسبت نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں ایک سجدے کی بھی کوئی اعمال کی حیثیت نہیں۔ اس لیے بلکہ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سخی، نبی نے فرمایا جو سخی ہے، وہ میرے نبی فرماتے ہیں سخی تو جنتی ہوتا ہے، سخی جنتی ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی، یقیناً سخی جنتی ہے، مگر دنیا میں بڑے سخی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر لاہور جائیں تو وہاں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس کا نام ہے گنگا رام۔ وہ جو گنگا رام تھا نا، اس نے اپنی ساری جائیداد، سارا مال، ساری دولت، آدھا لاہور گنگا رام کی دولت سے بنا ہے۔ بڑے بڑے ہاسپٹلز بنے، سرائے بنی غریبوں کے لیے، خدا کے بندوں کے لیے، تو وہ گنگا رام نے مال خرچ کیا، دولت خرچ کی، پیسہ خرچ کیا، وقف کر گیا ساری اپنی جائیداد اللہ کی مخلوق کے لیے۔ ہسپتال بنا، آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں، شفا حاصل کرتے ہیں، مگر یاد رکھے گنگا رام سخاوت کر کے سخی بن گیا، مگر گنگا رام جنتی نہیں بن سکا۔ گنگا رام سخی ہوا مگر گنگا رام جنتی نہ بن سکا۔ لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بڑے بڑے اس طرح کے معاملات ہیں، جو کافر ہیں، جو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن وہ سخی بنے ہیں، وہ جنتی نہیں بنے۔ کیوں کہ سخاوت کا نفع بھی اس کو ملتا ہے جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ اگر نبی سے نسبت نہیں تو اس کو سخاوت بھی نفع نہیں دیتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص حج کرے، کعبے کا طواف کرے، صفا مروہ پہ دوڑے، منا مزدلفہ پہ قیام کرے، وہاں پہ جو حج کے ارکان کو ادا کر کے واپس آئے، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو حج کر کے واپس آتا ہے، زیارت کعبہ کر کے واپس لوٹتا ہے، کریم آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کوئی اس کے ذمہ گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے، کوئی اس کے ذمہ گناہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھے کعبے کو جانا بھی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کا طواف بھی عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا بھی عبادت ہے، حتیم کعبہ میں بیٹھنا عبادت ہے، صفا مروہ پہ دوڑنا عبادت ہے، کعبے کو کچھ نہ کرے صرف کعبے کو دیکھتا رہے تو عبادت ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، اللہ گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے، بخشا جاتا ہے، مگر یاد رکھے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر ابو جہل دیکھے تو کعبہ نفع نہیں دیتا۔ ابو جہل نے کعبے کو دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، عتبہ شیبہ ولید و امیہ، وہ حتیم کعبہ میں تکیے لگا کے بیٹھتے تھے، اپنی پنچایتیں وہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے، کعبے کی زیارت بھی کرتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، کعبے کا احترام بھی کرتے تھے۔ جو مکے کے کافر تھے نا، وہ کعبے کا یہ نہیں کہ کعبے کا احترام نہیں کرتے تھے، وہ کعبے کا احترام بھی کرتے تھے، اس کی زیارت بھی کرتے تھے، اس کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ابو جہل کعبے کو دیکھے تو نفع نہیں ملتا، ابو بکر دیکھے تو نفع ملتا۔ فرق کہاں پہ ہے؟ فرق کعبہ تو نفع ہی دیتا ہے، کعبہ تو نفع دیتا ہے، مگر اس کو دیتا ہے جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت نفع دیتی ہے، لیکن نفع اس کو ملتا ہے جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے۔ اس میں قصور یہ نہیں ہے، عبادات اپنی جگہ پہ دیکھیں نا، بلکہ میں اگر اس پہ آپ کو ہزاروں دلیلیں بھی دوں، لیکن جو الفاظ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ فرماتے ہیں بڑی فضیلت ہے مکے کی کعبے کی، لیکن تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، تم میں کدی
اچھی بولو، تم میں کدی، اگر آپ بولیں گے تو پھر میں اور بیان کر دوں گا، نہیں تو میں جہاں بھی جاتا ہوں نا، جانے سارے نے شاہ جی روٹی پہلا کھانی کے بعد میں نے یار پہلے ہی کھوا دو، پتہ نہیں بعد چکے لبے کہ نہ لبے، پتہ کو نہیں نہ ہوندہ کہیں بندیاں دا، تو اس لیے میں جانے روٹی کھا لیں تاکہ بھوکا واپس نہ ہوا، تو اس لیے میں کھانا شنا کھا کے آیا ہوں، تسی بولے آتے تاں بھی تقریر کرنی، نہ بولے آتے چھیتی چھڑ دیا، ٹھیک ہے نا جی، تقریر سننی نا، اے منڈے میں کہا پتر تو کیوں حیران بیٹھا، پتر سیدھا میرے التیان کر، تم میں کدی تربوز ہے نہیں بنتے، تو سب بولنے تو حضرت میں آگے چل رہا، تم میں کدی، میں پڑھا تو میرے نہ پڑھو گے، پکی گل ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، کدی وہ تربوز نہیں بن دے، پاویں توڑ مکے لے جائیے، سامنے سی وقار عرض کرنا پیا ہے تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، پاویں توڑ مکے لے جائیے، تے کان کدی وے ہنس نہ تھیون، پاویں موتی سارے مل کے میرے نالا کوئی کان کدی ہنس نہ تھیون، پاویں موتی چوگ چگائیے، تے کھارے کدی مٹھے نہ ہون، پاویں سہ منا گڑ پائیے، تے سپاں دے پتر اوے کدی متر نہیں بن دے، سارے مل کے میرے نال آکھوئے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے، بن دے اوے سپاں دے پتر کدی متر، پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے، حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مثالیں دی تھے تاکہ بات کو سمجھ جائیں، فرماتے ہیں یاد رکھیے گا موتی بڑا قیمتی ہے، سچا موتی بڑا چمکدار ہے، بڑا شفاف ہے، مگر اگر کوا جو ہے وہ جتنا مرضی موتی کھاتا رہے اس کی حالت نہیں بدلتی، وہ اندر سے بھی کالا باہر سے بھی کالا،
نعرہ تکبیر. جتنا مرضی آپ یاد رکھیے. آپ فرماتے ہیں تم مکے جاتا رہے, مکے کی فضیلت بڑی ہے, بڑا مقام ہے مکے کا, مگر تم چلا جائے وہ میٹھا نہیں ہوتا, وہ تربوز نہیں بنتا, کیونکہ اندر سے بھی کوڑا باہر سے بھی کوڑا. وہ کھارا کھو جتنا مرضی گڑ ڈالو, ہاں گڑ جو ہے میٹھا, منہ پہ رکھو تو منہ میٹھا, ہاتھ میں پکڑو تو ہاتھ میٹھا, مگر جو کھو کھارا ہو اس میں جتنا مرضی گڑ ڈالو اس کی حالت نہیں بدلتی. وہ سب دا پتر کدی یار نہیں بندا, کدی دوست نہیں بندا, کدی متر نہیں بندا. وجہ کی یہ دودھ تے بڑا پیارا, دودھ دی بڑی فضیلت ہے, بڑا جڑا خدمت مقصد دے مقصد دے. سلطان العارفین فرماندے نے پہ قصور مکے دا نہیں, قصور جیڑا گڑ دا نہیں, قصور جیڑا وے او جیڑا موتی دا نہیں. وہ سب دا پتر یار کیوں نہیں بندا, حالانکہ خدمت بھی کیتی, پیار بھی کیتا, بڑا جیڑا ہے اودے نال محبت کیتی, بڑی محبت کیتی ہے, بڑی خدمت کیتی ہے, بڑے کھانے کھلائے نے, مگر سب دا پتر یار نہیں بنیا. قصور دودھ دا نہیں, قصور تیری محبت دا نہیں, قصور جیڑا ہے وہ تیری خدمت دا نہیں. سلا کیوں نہیں ملیا, او دے اندر جڑا زہر بھری آیا ہے انہوں یاری لان نہیں دیندا, انہوں بیلی بنن نہیں دیندا, انہوں متر رہن نہیں دیندا. دودھ پلان تو پہلا اندروں زہر کڈنا پوے گا, پھر خدمت کرنی پوے گی. جدوں تک اندر زہر ہوئے انہاں چر تیری خدمت دا صلہ نہیں ملے گا. مثالاں دے کے حضرت سلطان العارفین نے فرمایا, اوے بیلیا یاد رکھ لے, نماز دی بڑی فضیلت, روزے دی بڑی شان ہے, حج سبحان اللہ, جہاد دا بڑا مقام ہے, قرآن دی تلاوت سبحان اللہ, مگر جنہ مرضی قرآن پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, زکاتاں دے, جنی مرضی عبادت کرے, جنہ چر سینے دے اندر بغض رسول ہوئے, اوے تیری عبادت دا تینوں نفع نہیں مل سکتا. جب تک سینے چ نبی دا بغض موجود ہے, کعبے دے اندر بھی عبادت کرے تے نفع نہیں. تے سینے چ نبی دا پیار ہوئے نا تے جنگلاں چ عبادت کرے تے اللہ قبول کر لے. عبادت بعد میں ہے, نبی سے نسبت پہلے. اگر نبی پاک علیہ السلام سے نسبت نہیں تو تیری عبادت کا نفع ہی کوئی نہیں. ورنہ دیکھ لو مدینہ طیبہ جدی مٹی بھی پاک ہے, جدہ ذرہ ذرہ پاک ہے, مدینہ طیبہ دا رہن والا, مسجد نبوی دا نمازی, داڑھی بھی رکھی ہے, پگ بھی بنی ہے, قرآن بھی پڑھ دے, امام بھی او دا میں اور تو نہیں, او دا امام بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دے پیچھے نماز پڑھی, صحابہ دے نال بہ کے قرآن سن دے, ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے نال بہن دے, مگر مدینے رہ کے پلیتے نا او دا عبداللہ بن ابی ہے. اے مدینے رہ کے رب دی بارگاہ چ مقبول نہیں ہو سکیا, ادھر یمن دے جنگل میں کرن دا علاقہ. کریم آقا علیہ السلام آپ اپنا جبہ عطا فرمایا حضرت امیر المومن مولا عمر نو اور حضرت علی المرتضی مولا حضرت مولا علی نو. فرمایا میرا جبہ لے جو, اتھے فلاں بندہ اویس نام دا, انہوں میرا جبہ بھی دیا جے, میرے امت واسطے دعا بھی کرایا جے, میرا سلام بھی دیا جے. اس کا جنگلوں میں یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو رب نبی کی امت کو بخش دے. یہ مدینے میں رہ کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکا. فرق نماز کا تو نہیں ہے, فرق روزے دا تے نہیں, فرق حج تے زکات تے داڑھی تے دستار دا نہیں, فرق سینے چ میرے مصطفیٰ دے پیار دا ہے. نبی نال محبت ہوئے تے رب عبادت قبول کر دے, جے نبی نال پیار نہیں تے رب عبادت قبول نہیں. سو نبی کی ساتھ نسبت کا قائم رکھنا یہ سب سے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت, مقبولیت اور شرف و عزت کی پہلی وجہ عبادت نہیں, پہلی وجہ میرے نبی سے نسبت. بے شک پہلی وجہ میرے نبی سے نسبت ہے. سامعین ذی وقار, بلکہ میں قرآن دی ایک اور آیت پڑھ دینا. رب ذوالجلال نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ نے فرمایا پاویں پہلے کلمہ پڑھے پاویں بعد وچ کلمہ پڑھے, پاویں مہاجر ہوئے انصار ہوئے, یا اللہ حکم کیے فرمایا رضی اللہ, میں انہاں تے راضی ہاں, میں انہاں تے راضی. یا اللہ وجہ رضا کی ہے, انہاں دی عبادت, انہاں دے سجدے, انہاں دا قیام, انہاں دا رکوع, انہاں دی تلاوت,
یا اللہ اس وجہ تو راضی ہویا نمازی نے، حاجی نے، قاری نے. رب نے فرمایا میں تے ذکر ہی نہیں کیتا. یہاں عبادت کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہاں حج کا تلاوت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یا اللہ رضی اللہ کی سند کیوں اتاری؟ وجہ رضا کیا ہے؟ تو رب نے وجہ رضا عبادت نہیں مصطفیٰ سے نسبت کو قرار دیا. فرمایا میں ان پہ راضی ہوں، میں ان پہ راضی ہوں. کن پہ؟ مصطفیٰ کے صحابہ پہ. نبی علیہ السلام دے صحابہ تے اللہ راضی ہے. رضا دی سنت رب نے اتاری ہے. جی توجہ ہوئے تے گل کراں، توجہ ہے نا؟ کیونکہ لوگ آج کل نا انہی زبانہ کھلیاں نے لوگاں نے، جدہ دل کرتا ہے فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا. ارے صحابی کسی عمل کی وجہ سے نہیں بنا. مقام صحابیت کروڑوں سجدے کرے، کروڑوں عبادتیں کرے، مرتبہ صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ مرتبہ صحابیت جو ہے نا وہ نفلوں سے سجدوں سے نہیں. اگر یہ وجہ ہوتی تو میں تو صحابی دا بھی پڑھے ہے کہ جدے نامے ماج کوئی سجدہ نہیں. پوری ذمہ داری نہ گل کرنا، ایک بھی سجدہ اس نبی کے صحابی کے دامن میں نہیں ہے. کوئی قرآن نہیں پڑھیا، کدی حج نہیں کیتا، کدی زکات نہیں دیتی. غالباً حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام میرے نبی دی وجہ کی ہے، میرے کریم آقا دی بارگاہ چاہے نے. مدینہ طیبہ چاہے تو ویکھیا نبی پاک علیہ السلام جہاد تے گئے نے، انجی میرے نبی دے پیچھے ٹر گئے. حالے کلمہ نہیں پڑھیا، نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھیا، نماز پڑھن دا موقع نہیں ملیا، حج کرن دا موقع نہیں ملیا، قرآن دی تلاوت دا موقع نہیں ملیا، کوئی جناب اپنا زکات دین دا موقع، صرف نبی دی زیارت کی تھی، ایمان لے آندا تے نبی دے نام تو جان وار دی. وہ نبی کے صحابی جن کے ظاہری نام اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، رب کی عزت کی قسم دنیا بھر کے ساجدوں سے وہ نبی کا صحابی وہ نبی کا صحابی اعلیٰ ہے. کیونکہ صحابیت کسی سجدے کی یا ریاضت سے نہیں ملتا، صحابیت مصطفیٰ کی محبت و نسبت اور نبی کی زیارت سے ملتا ہے. اور یہ مقام لوگ ان کو اعمال کے پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ جی فلاں صحابی کو لینج ہو گیا، فلاں صحابی کو لینج ہو گیا، فلاں صحابی کو لینج ہو گیا. وہ چلیا جو رب عمل دی وے تو صحابیت کا مرتبہ نہ لیندا نہ دیندا. کمال نہیں ہو گئی؟ تجھے کس نے کہا دنیا جہاں کا کوئی بھی عمل ہو جائے وہ مرتبہ صحابیت سے نیچے نہیں گرتا؟ یہ بات یاد رکھیے گا. نبی کے صحابہ دنیا جہاں کے اعمال میں سے کوئی بھی عمل ہو جائے، کوئی بھی حدود بھی نبی کے صحابہ پہ جاری ہوئی، لیکن مرتبہ صحابیت کسی عمل کی وجہ سے نہ رب عطا کرتا ہے نہ چھینتا ہے. تو یہ جب عزت و شرف عمل کی وجہ سے ملا نہیں تو تو عمل کی وجہ سے ان کو دیکھتا کیوں ہے؟ جی اے ہو گیا، اے ہو گیا. نہیں، ہم نبی کے صحابہ کی عزت ان کی نمازوں، اگرچہ ان کی نمازیں ان کا ایک سجدہ ہمارے سارے سجدوں سے اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نبی کے صحابہ کو اعمال اور عبادات کی وجہ سے نہیں مانتے، مصطفیٰ کی صحابیت کی وجہ سے مانتے. ان سے جو بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اس کے باوجود ہمارا ان کو سلام ہے. ہاں ایک چیز ہے جو صحابیت کے مرتبے کو ختم کرتی ہے، وہ ہے حد کفر. حد کفر ہو تو صحابی جو مومن نہیں تو پھر صحابی کا. اگر حد کفر نہیں تو باقی جیڑا بھی ہو جائے ان پھر بھی سلام ہے، ان پھر بھی سلام. کیونکہ کوئی بیلی ہے جی شاہ جی حضرت مولا علی نال جنگاں ہوئیاں، جنگ جمل ہوئی، جنگ سفین ہوئی، نہروان ہوئی، فلاں ہویا فلاں ہویا فلاں ہویا. یاد رکھنا جو بھی میں لفظ بولنا، جو بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے. انج مولویاں تو انج حساب لایا جو اگلے سال جنگ ہونی ہے، مطلب انج تناظر پیش کر دینے کہ جی ہالے اگلے سال جنگاں ہونیاں نے. 14 صدیاں گزر گئیاں، ساڈے بزرگاں معاملے طے کر چھڑے. وہ نویں سروں کیڑا جڑا طے کرے گا؟ کوئی نویں تحقیق ہے، کوئی نواں معاذ اللہ قرآن اتر آیا، کوئی نبی دی کوئی نویں حدیث لب پئی تینوں. یاد رکھنا نبی کے صحابہ کی محبت ہم پہ لازم ہے. بے شک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انہاں چلو مومن ہی نہیں بنتا جنہ چ نبی دے صحابہ نال پیار نہ کرے تو انہاں ورگا ایمان نہ ہوگا.
تو برادران اسلام اس واسطے نہیں جی حضرت علی نال جنگ کرے تو پھر بھی منیے، تو میں کیا جنوں علی مان بیٹھا ہے، تو تیرا مننا ضروری ہے جنوں علی نے مان لیا۔ وہ شاہ جی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جی اونٹ تے بیٹھ کے آئیاں تے جنگ ہوئی، اور میں کیا پھر شاہ جی نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو میں نے کہا بالکل درست ہے، ہم سنی ہی تو اس کو مانتے ہیں، شاہ جی جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا، میں کیا ہم سنی ہی تو اس کو مانتے ہیں، نہیں شاہ جی برملا کہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ علی کے مقابلے میں آئیں تو حق کدھر ہے، میں کہا وہ پوچھنا لی گل ہے، جدھر علی حق ادھر، جدھر علی ہے حق، ہر جنگ میں یاد رکھو سنی اپنا عقیدہ، ہر جنگ میں جدھر علی ہے حق، کچھ بولو جدھر علی ہے حق، پھر رکھو جدھر علی ہے حق ادھر ہے، تو شاہ جی پھر کہتے کیوں نہیں کہ جب حضرت ام المومنین آئیں تو جدھر علی ہے حق ہم نے کہا مانتے ہیں، لیکن تم نہیں مانتے، شاہ جی ہم تو مانتے ہیں، میں نے کہا اگر تم مانتے ہو کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے تو تم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آنا بتاتے ہو، علی کا واپس بھیجنا بھی بتاؤ نا، علی جدھر علی ہے حق ادھر ہے، جو عزت علی نے ام المومنین کی دی ہے وہی تو دے کے دکھاؤ نا، وہ عزت دے کے دکھاؤ، پتا چلے جدھر علی ہے حق، علی تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ، جدھر علی ہے حق ادھر ہے، اس واسطے ہمیں جو فلانا فلانا یاد رکھ لیں، ہم نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے نہ ناسبی ہے، ہم اہل سنت ہیں، جو بزرگوں کے طے شدہ مسئلے ہیں ہماری ساڈی کی اوقات ہے ادو اگاں جائیے، وہ اس تو اگے کو گل ہوئے تو کریے، کچھ اسی زیادہ پڑھ بیٹھے انہوں نے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں ان باتوں میں تحقیق کرنے کی، جو ہو چکا وہ ہو چکا، کوئی نئی تحقیق نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کے ہر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم حق میں علی کو سمجھتے ہیں، اس جنگ میں بھی حق پہ کون تھے، بولو نا یار، حق پہ کون نے، علی، تو شاہ جی امیر معاویہ میں کیا صحابی، ہر عمل کے باوجود بھی ان کی صحابیت قائم ہے، تو جب صحابیت قائم ہے تو رضی اللہ کے حکم پہ ہماری کیا اوقات ہے ہم بات کریں، تو اس لیے یاد رکھنا اگر کوئی شخص یہ بھی بات کرے تو مجھے کوئی معاذ اللہ دلیل تو دینا کہ امیر معاویہ اس عمل کی وجہ سے کافر معاذ اللہ ہو گئے، تو جب کفر نہیں ہے تو صحابیت قائم ہے، تو نالے یاد رکھنا یہ نعرہ ٹھیک ہے، کوئی حرج بھی نہیں اس نعرے چ، پر میرے والد کریم رحمت اللہ ادو ہی اگر کرتے فرمانے صحابہ دے صدقے تے سانو لبنی جنت، گل تو اتنے کریے کو مینو آ کے شاہ جی تسی جنتی ہو، تو پھر تو جڑے جنہ دے صدقے سانو لبنی، آپ تو فرمانے سن جنہیں جنتی ویکھنا مینو ویکھ لو، جنہیں جنتی ویکھنا انہوں مینو ویکھ لو، شاہ جی یہ کیویں فرماندے نے رب نے مینوں روب بھی دیتا ہے، دبدبا دیتا ہے، شان دیتی ہے، آواز دیتی ہے، ہر شے میرے کول ہے، تے جے رب نے مینوں بخشنا نہ ہوندا تے میں کوئی جا کے غزلاں گاندا گانے گاندا، جڑا سرکار تے نبی دی آل و صحاب دا ذکر کرنا ہے میری بخشش دی علامت ہے، میں اس لیے جنتی کہتا ہوں، تے شاہ جی جڑا سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین ہے فرمایا وہ بھی ویکھیا ہے، شاہ جی کیویں وہ ساڈے نا حافظ آباد ایک حافظ صاحب سن، تو ایک نا بندے نے صاحب درخواست دیتی سوال صاحب، وہ تھانے درخواست ہو گئی، پولیس والے آئے افسر انہوں چک کے لے گئے، وہ افسر جناب انہوں جیلے وہ جو پتہ لگا بندہ پیران دا ہے، تو پیران دا بندہ ہوئے تو ایڈی چھتی پولیس بھی ہاتھ نہیں پاندے، ان پتہ لگ جائے پیر بادشاہ دا بندہ آیا تو انہوں نے بھی سید بھی ہے، سچا بھی ہے، مچھ بھی ٹیٹ ہے، تو انجی ہونی چاہیے دی، آج جڑے نوے ہوندے نا مچھا منا کے لگے پھر دے بھی کوئی شے نہیں دے، اونج پاویں تسی نہ رکھو لیکن یہ مجھ یہ نہ سمجھا جو شریعت دے خلاف ہے، یہ حضرت عمر فاروق دی سنت ہے، آپ مچھاں جو کافر کہاں مچھاں تا دو ہے سن تے تا دے دے سن، اس وجہ تو ایویں کئی بندے نا ایویں پہ سیداں دی مچھاں تو پہ وٹ کھاندے نے، چلو میں نہیں رکھیاں تے جنہیں رکھیاں نے وہ چنگیاں نے، ان میریاں تو انہوں نہیں تو رکھ میں بھی لواں، اشار عنوان نہ کوئی طریقہ دسو کہ میں بھی وٹ چھڑ دے کے رکھا، اس وجہ تو ایویں نہ
کوئی لوگ نا سائیداں دی اجے مچھ کیویں دی رکھدے نے کپڑے کیویں دے پاندے اوئی تینوں کی تو صاحب حضرت یہ بھی گل سن لو چلو باقی گل بات سنانا آج تقریر انجی ہونی حضرت سیدنا مولا حسن مجتبی علیہ السلام آپ جو گھروں نکلے نا تو شبیہ رسول علی دا پتر حسین دا وڈا پرا تو مولا حسن جو نکلے نا تو سونا سید پورے جناب شان تے عزت تے وقار نال تے ایک بے ایمان کافر انہیں موڈے تے بوری چکی پسینیوں پسینی ہویا تے پیڑا حال تے جاوے پیا تے ویکھ کے نا کھلو گیا تے ویکھن لگ پیا تے ویندے ویندے لے دس بھلا مسلماناں دے نبی آندے سن کہ جڑی دنیا ہے مومن واسطے قید خانہ ہے کافر واسطے جڑا ہے وہ جنت ہے تے اے چنگا قید خانہ ہے اینی شان اینا جناب رتبہ اینی عزت اینا روب اینا حسن تے میرے واسطے جہاں واسطے جنت ہے وہ میرا تے برا حال ہویا ہے بوری 2.5 من دی میں موڈے چکی ہے پسینیوں پسینی ہویا پیری جتی کو نہیں تے آپ نے نا سنیا تے فرمانے اور آئے نا کی آکھے اندر جناب تواڈے نانے نے فرمایا ہے کہ اے دنیا مومن واسطے قید خانہ تے کافر واسطے جنت فرمانے تے سچ نا حالے تو دنیا تے میری شان ویکھیے کدی جنت ویکھے نا تینوں اے قید خانہ ہی لگے اے تینوں قید خانہ لگے جنی رب نے مینوں اگے شان دینی ہے تے اندر جناب تے کافر فرمانے جیڑا تینوں پہ ذلیل ہونا ہے نا حالے تو جہنم دا عذاب نہیں ویکھیا ورنہ تینوں اے بھی جیڑا وہ بڑی شان لگے تو صاحب مینے زی وقار آپ فرماؤ تھانے ٹر گئے نا افزری تو انہوں نے پتہ لگا بندہ پیران دا انہوں نے ناکھے انہوں نے حوالات نہ ڈکو تو پچھلے کمرے چ لے جائے اتھوں نہ منجی تے لے گیا تو اتفاق کیا ہویا اتھے ڈکیتاں دی تفتیش بھی ہوئے وہ پچھلے پہلا ہوندا سی تھانے لمحیاں پا کے تفتیش کر دے سے وہ افسراں ویکھیا تو سامنے انہاں بندے لمحیاں پائے تو لتر حال ہو مر گیا ہوئے لٹیا گیا تے نہ افسر ہی نہ ویکھ کے کمل لگ پہ انہاں قیاس کیتا سوچیا کہ باقی سارے ملزم حوالات نے پیچھے یا اے نہیں یا میں ہاں کہ میری واری تے نہیں وہ افسر ہی جڑے نا کمبن لگ پے وہ والد کریم نو پتہ لگا تھانے گیا انہاں کیا ایسا جو صاحب انہاں کیا پیر جی کچھ نہیں آکھیا آؤ تہاڈا بندہ بلاؤ افسراں نو وہ افسر ہی آ گیا تو جدو آئے چلن لگے نا تو ایسا جو پیر جی چاہ پی جو تو فرمانے چل بنوا چاہ تو افسر ہی آنے پیر جی ہون نکلو انہاں کیا جی 2 منٹ چاہ فرمانے پیر جی لنگنی نہیں ایتھوں نکلیے تو نال کمبی جان تے آپ نے نا اگلے دن جمعہ سی تے جمعہ فرمانے لو جی میں قیامت ویکھ لئی جی پیر جی کیویں فرمانے نے قیامت دے دیہاڑے سوا نے تے سورج تانبے دی زمین رب دے ملائکہ فرشتیاں نے عذاب دے لتر مار دیا ہونے گرز پھڑے ہونے جہنم ہونی تے فرمانے نے بالکل گل سچی ہے تے جدوں قیامت دا دیہاڑا ہونے نا تے ہونا کی ہے سارے رب دے ملائکہ کٹھے ہونے نے انہاں پھڑیا ہونے کتے نمرود ٹنگیا ہونے کتے تفتیش فرعون دی ہوندی ہونی ہے کتے شداد لمے پیا ہونا کتے یزید نو لتر پیندے ہونے نے تے جدوں لتر انہاں نو وجنے نے تے اسی کمبی جانا یا اللہ خیر ہی کری یا اللہ خیر ہی کری لتر کسے نو وجنے اوے تے ڈرنا اساں وی ہے کمبنا اساں وی ہے سب کچھ درست ہے مگر یاد رکھی فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اوے اساں کمبدیاں ہونے تے رب ذوالجلال دے پیارے حبیب نے ہونے رب دی بارگاہ سجدہ کرنے یا اللہ میرے امتی سونے رب نے فرمانے والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ سونیا فکر نہ کر میں تینوں راضی کرنے غلامانو میں آکھیا کچھ نہیں ہے بیہ کے ڈرے نہیں سونیا میں نے پتا سی سونیا تو ہونا ہے تینوں میں اذن شفاعت دینا ہے تیرے مقام محمود تیرے واسطے تے سونیا میں نے پتا سی میں آکھیا کچھ نہیں سونیا ہن تو اشارہ کردا جا میں رب بخش دیا جانا یہی ہونا ہے نبی دے غلاموں قرآن اندہ وقودها الناس والحجارہ عدت للکافرین رب اندہ میں جہنم چے کافر تے جڑا پتھر سٹنے نے اللہ دا فضل ہے وہ ناسی کافر تے نہ پتھر سانو تے یقین اپنے اللہ دے فضل تے نبی دی شفاعت تے وے اساں تے جڑا قیامت دا دیہاڑا ہونے ہر نظر کانپ اٹھے کہ معاشر کے دن خوف سے ہر کلے جا ٹہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے کہ معاشر کے دن خوف سے ہر کلے جا ٹہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی
وہ آ جائیں گے مل کے میرے نالا کھوئی اوڑ کر کالی کملی جدا جدا کیدا میرے نالا کو اپنی عمل تو نہیں اللہ دے فضل تو بخشیا جانے نبی دی شفاعت تو نبی دے صدقے بخشیا جانے مل کے میرے نالا کھوئی اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی نہیں حالے بھی مزہ نہیں آیا اللہ واسطے پڑھ لو اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل سامعین ذی وقار یاد رکھنا نبی کے صحابیت میں واپس اپنے جگہ تے آنا نبی کے صحابی کا مرتبہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ چھینتا نہیں ہے صرف حد کفر ہے ورنہ لوگ تے اعمال اسی اعمال دی گل کیوں کر جو رب نہیں کیتی کہ اللہ نو نہیں سی پتا جدو حکم فرمائے رضی اللہ کہ صحابہ کو اجتہادی معاملے میں ایسے اعمال سرزد ہو سکتے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے رب نے فرمایا نہیں جو بھی ہو جائے ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں مصطفیٰ سے وفا کی وجہ سے ان سے راضی ہوں ان سے راضی ہوں تو سامعین ذی وقار یہ جو اللہ کی رضا کی سند ہے یہ عمل کی وجہ سے نہیں یہ میرے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے اور جو میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا رب فرمایا سونیا میں پاک رکھے ہیں پاک بولو یار پاک رکھیا ہویا ہے وجہ طہارت کی ہے سجدے نمازاں اگرچہ ساڈا یہ بھی عقیدہ کہ نبی پاک دی اہل بیت دا ایک سجدہ امت دے سارے سجدیاں نال وال ہے کوئی مقابلہ نہیں آلے اور صحاب کے اعمال سے ہمارے اعمال کا مگر رب نے جو طہارت کی سند دی ہے نا وہ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کہ سجدے چوکھے نمازاں چوکھیاں قرآن دی تلاوت چوکھی سب کوئی درست ہے مگر یاد رکھنا یہ وجہ جو شرف ہے مقام ہے عزت ہے مرتبہ ہے یہ جو بلندی ہے یہ جو طہارت ہے نا اس کی وجہ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت صرف نبی کے گھر والے ہونا ہی مقام ہے یہ شرف ہے ان کا پہلا کہ وہ نبی کے گھر والے نبی دے گھر والے نبی نال نسبت جڑی پاویں آل ہوے اصحاب ہوے اسی طرح قرآن نے لستنا کاہدم من النساء فرمایا نبی دی ازواج مطہرات ہن تسی عام بیبیاں نہیں وجہ کی یہ وجہ میرے نبی نال نکاح میرے نبی دی نسبت ہے تو یاد رکھیا جے پھر سنیاں دا عقیدہ دین والا اللہ ہے مگر ملدا میرے نبی دا صدقہ ہے پھر کیوں نہ اسی آکھیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا معیار نہیں بابا سے بلند میرے نالا کوئی حیاتی دا معیار کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کی معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے جی اللہ دے حبیب نال فضا گونجو اللہ دے حبیب نال اب بیلیاں پترہ نو کیا گلہ نہ کرنے در دھیان میرے حل کرن پتر میرے حل دھیان کرو نال میرے شیر پڑھو کوئی حیاتی دا معیار کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کی معیار اللہ دے حبیب نال دا جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا پیار
کوئی حیاتی دا جی کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا اللہ دے حبیب نال تو سامنے جی وقارض کرنا پہ اللہ دی بارگاہ جنہوں عزت ملے مرتبہ ملے شان ملے مقام ملے وہ دی پہلی وجہ نمازہ نہیں روزے نہیں حج نہیں زکاتہ نہیں وہ دی پہلی وجہ میرے نبی دے نال نسبت ہے پہلی وجہ میرے نبی دے نال تعلق ہے جدا تعلق میرے نبی دے نال ہوئے پاویں اسی دا رنگ نہیں ویندے وہ دی صورت نہیں ویندے وہ دا عمل نہیں ویندے اسی دا قبیلہ تے کنبہ نہیں ویندے اسی یہ نہیں ویندے کون ہے کیدا پتر نانا اسی کوئی ویندے ہاں بلکہ قرآن آندہ پیا محمد رسول اللہ والذین معہو وہ جڑا نبی دے نال ہوئے والذین معہو جو نبی کی معیت میں ہے چاہے وہ مانوی ہو یا لفظی ہو میں اس بات میں نہیں جاتا لیکن معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو تو اس کو ہمارا سلام ہے اس کو ہمارا انہوں ساڑھا سلام ہے وہ چاہے نبی دا ہر صحابی تمام ازواج مطہرات میرے نبی دی اجداد پاک بلکہ ہوتے نبی دی آل نبی دی اصحاب نبی دی اجداد نے جتھے میرا نبی قدم رکھے اسی اور راما نوی مننے انہاں تھاما نوی سلام کرنے ساڑھا تے سنیاں دا کی دئی بڑا سوکھ ہے ساسی تیانے ہوئے عربی شریف تو صدقے جائے عرب شریف تو صدقے جائے جتھے بکریاں یار چرا آیاں عرب شریف تو صدقے جائے جتھے بکریاں یار چرا آیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار جتھے تلیاں یار نے لا آیاں جتھے میرے نبی دے قدم لگ جاون او راواں بھی پاک او تھاواں بھی پاک او یثرب بھی مدینہ طیبہ بندا ہے پیا اور اس نبی دے اصحاب بالخصوص کیونکہ ذکر تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اس نبی دے یار دی شان جڑا صحابہ دا امام ہے جنہوں نبی اپنی موجودگی چ مصلی امامت پہ دین دینے 17 نمازاں تاجدار صداقت نے میرے نبی دی موجودگی چ پڑھائیاں نے تو سامی نے زیوہ قرض کرنا پیا میرے نبی تو بعد جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا بولو نبی تو بعد جانشین مصطفیٰ کون نے نہیں یار ہولی بول دو تہاڈی خاموشی نہیں سانو مروایا کھڑک کے بولیا کرو کون نے نبی تو بعد جانشین مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی تو بعد خلیفہ اول سامین زی وقار نہیں شاہ جی وہ جو نبی نے کہا تھا من کنت مولا فحاظ علی مولا جدھر جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو شاہ جی خم غدیر پہ نبی نے خلافت کا اعلان کر دیا میں نے کہا مولا دا کسے قرآن چا حدیث ہے یا کسے لغت چا بکھا دے مولا دا مانی خلیفہ ہے کوئی ایک چلو قرآن نہیں حدیث نہیں تو لغت چا لب لے کہیں بھی مولا کا مانی خلیفہ کے معنوں میں نہیں آیا نہیں شاہ جی وہ اعلان ہو گیا تھا میں کہا کمال ہوگی تیرے علی تو جڑی حدیث کرتاس تھے شاہ جی وہ نبی نے فرمایا کاغذ قلم لے کے آؤ تاکہ میں لکھوا دیاں میں کیا کی شاہ جی علی کی خلافت لکھوانی تھی معاذ عمر فاروق نے لکھنے نہیں دیا میں کیا گھر کی دا سی یہ واقعہ ہے جمعرات کا نبی کا وصال ہوا پیر شریف کو 4 دن میرے نبی پاک علیہ السلام اس کے بعد ظاہری طور پہ یاد رہنے اگر ادو معاذ عمر فاروق نے نہیں لکھن دیتا تو نبی پاک بات لکھوا چھڑ دی
تو 4 دن کے بعد بھی نبی نے نہیں لکھوایا. کیوں؟ کہ عمر فاروق نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ سے فرمایا ساڈے کو اللہ دی کتاب جو ہے, اللہ دی کتاب موجود ہے. شاہ جی نہیں, عمر نے روکا. میں کیا عمر نے روکا نہیں, ہے تیری تشریح. بعض اوقات میرے نبی عمر فاروق کی رائے جب آتی تو نبی اپنی رائے بدل لیتے. ہاں, عمر کی رائے کے احترام میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ جا کے اعلان کر دے جن نے ایک باری دنوں کلمہ پڑھ لے ہو جنتی. ایک باری دنوں کلمہ پڑھیا ہو جنتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سونیا ایڈی سوکھی جنت ہے, ایک باری کلمہ پڑھ لیا. سونیا میری مننی کسے نے, ایڈی سوکھی. نبی نے فرمایا اچھا میری نالائن لے جا. حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک علیہ السلام نالائن پکڑی. یہ بھی پتہ لگ گیا سنی نالائن لائی پھر دینا وہ جڑا نام منن بخاؤ جنتیاں دی آئی علامت. فرمایا جاؤ میری نالائن لے جا. عمر حضرت ابو ہریرہ اعلان کر دینے پہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن نے ایک باری دلوں کلمہ پڑھے سچے دل نال ایمان لائے وہ کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ جنتی. حضرت ابو ہریرہ اعلان کر. عمر فاروق نے سنیا نا تو ماریا مکہ. حضرت ابو ہریرہ انہاں ویکھیا عمر دا مکہ سی, پیچھے آ گیا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سونیا کملی والیا. عمر نے بڑا ڈاڈا ماریا, بڑا ڈاڈا ماریا. نبی نے فرمایا کیوں؟ یا رسول میں تہاڈے حکم دے مطابق اعلان پہ کرنا سی. تو عمر فاروق نے میں روک دیتا ہے ماریا میں نے. فرمایا بلاؤ عمر. یا سیدی حاضر. فرمایا ابو ہریرہ نے کیوں مارے؟ مارے سونے مارے کیوں مارے؟ تین پتہ نہیں سی اعلان میں کروایا؟ سونے پتہ بھی لگ گیا سی. آپ دی نشانی نالین بھی. فرمایا ویکھ لگ سکی تھی ویکھ لئی سی. تو فرمایا پھر کملی والیا گل سچی ہے پر جویں اعلان پہ ہوندا ہے لوکاں تے نمازاں بھی چھڈ جانی. تو نبی نے کی آکھیا خبردار اگوں نہ ڈکی جاؤ ابو ہریرہ. نہ, نبی خاموش ہو گیا. مطلب یہ کہ نبی نے اپنی رائے کو بدل لیا عمر کی رائے کے مقابلے میں. تو یہی اسی لیے 4 دن بعد بھی حضرت عمر فاروق نے جب کہا نا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو نبی نے بعد میں نہیں لکھوایا. کیوں؟ کہ عمر کی رائے کو میرے نبی نے قبول فرمایا. جے آکھے کہ نہیں جی خلافت لکھوانی سی تے میں کیا جے خلافت لکھوانی سی ادوں تے جدوں 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ خمے غدیر تے پھر ادوں کی آکھیا تب پھر کیوں کہتے ہو جی جب اتنے ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں اعلان ہو چکا اب لکھوانے کی ضرورت. اس کا مطلب ہے نہ وہ خلافت تھی نہ یہ خلافت. اور خلافت جہاں نا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. سنو اس کا مطلب ہی ہے نبی نے سمجھ لیا عمر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اگر معنی خلافت ہوتا تو قرآن کہتا ہے نا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. ارے نبی کے بعد مقام صدیق کا ہے تو اگر خلافت لکھواتے تو پھر ابو بکر صدیق کی لکھواتے. اس لیے یاد رکھنا اسی راہ جانیاں تقریراں تے خواباں تے خیمے دی آوازاں نہیں سناندے. سنیاں دا عقیدہ اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان ہے. اسی تے جڑا نبی دے یار گار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈا تے عقیدہ ہے میرے نبی نے آپ مصلی ابو بکر صدیق نو دے کے فرمایا اب تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے وہ نبی تو بعد جانشین ابو بکر ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں مصلی عطا فرمایا تینوں میں سنانا من کنت مولا دا مطلب کی ہے. نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. جدا میں مولا ادا علی مولا. جدا میں مولا ادا اچھی میرے نال کو سنیاں دا کیدا جدا جدا نبی مولا ادا. ہاتھ چک کے آکھو جدا نبی مولا ادا علی مولا. 5 باری آکھو علی مولا علی مولا علی مولا. جدا نبی مولا ادا
علی مولا میرے ابو بکر نو میرے نبی نے مصلا دیتا جدا نبی مولا او دا علی مولا جدا نبی ساتھی او دا علی ساتھی جدا نبی مددگار او دا علی مددگار جدے نال نبی پیار کردا ہے او دے نال علی پیار کردا ہے جنوں نبی عطا کردا ہے اونوں علی عطا کردا ہے جنوں جڑا میرے نبی دے قریب ہے وہی علی دے قریب ہے من کنت مولا فہذا علی مولا جدا جدا نبی مولا یودا یودا علی مولا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حیات ظاہری حیات طیبہ چ اپنا مصلا ابو بکر نو دتا من کنت مولا فہذا علی مولا ابو علی المرتضی نے پیچھے نماز نیت لئی اے نبی دیا غلامو اے بجا کی ہے فرمایا تانوں پتہ نہیں جنوں نبی مصلا دے علی اس مصلے دی حفاظت کردا ہے پیا نبی ابو بکر دے قریب نے علی ابو بکر دے قریب نے نبی ابو بکر دے ساتھی علی ابو بکر دے ساتھی نبی ابو بکر نال پیار کیتا میرے علی نے ابو بکر نال پیار کیتا نبی نے مصلا دیتا علی نے مصلے دی حفاظت کیتی من کنت مولا تو سامعین ذی وقار اس واسطے اگر علی یہ کہہ دیتے کہ نہیں حق میرا ہے تو اسی شاید سوچ لیندے تے جدو علی اس خلافت تے امامت من لیا پھر ہم کون ہیں جو علی کو مانے اور علی کی نہ مانے ہم تو علی کو بھی مانتے ہیں علی کی بات کو بھی مانتے ہیں نبی مصلا دے علی چھینتا نہیں علی اس مصلے کی حفاظت کرتا تو سامعین ذی وقار کرنا پیا پھر دوسری گل رہ گئی شاہ جو ہجرت ہوئی تے نبی نے اپنی امانتاں اب حضرت مولا علی نو دتیاں نے معاذ اللہ کسے ہور تے اعتماد ہوندا تے نبی اونوں دیندے تسی آندے ہو جی ابو بکر صدیق نبی دے بڑے یار تے قریبی تے ساتھی لیکن نبی نو معاذ اللہ علی تو سوا کسی سے اعتماد ہی نہیں سی ورنہ امین نبی علی کے سوا کسی اور کو بنا جاتے میں کہا نہیں نبی نے اپنی امانتیں کس کو دی بولو یار کس کو دی علی کو جو نبی کا امین کون ٹھہرا او بولو یار نبی کا امین کون ہے بالکل سر تسلیم خم ہے نبی نے علی المرتضیٰ کو امانتیں دی اے علی یہ امانتیں لو واپس کر کے پھر آ جانا ورنہ موت دے بستر تے کون سوندا ہے مولا علی فرمانے جیڑی نیند میں نوز راتی آئی ہے نا وہ سواد کدی بھی نہیں آیا کیونکہ میں نے یقین ہو گیا کہ آج میری موت نہیں ہونی نبی نے فرمایا علی تو میں نے آ کے ملی علی سو گئے بستر پہ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید نبی کے بعد جانشین علی ہے لہذا امانتیں علی کو دی تو علی نبی کی امانتوں کا امین کون ہے علی میں نے کہا سلام ہے علی کی امانت کو سلام ہے علی کی دیانت کو سلام ہے علی کی محبت کو سلام ہے علی کی وفا کو سلام ہے علی کی خاندان کو تو نبی نے اپنا امین کس کو بنایا اپنی امانتیں کس کو دی میں نے کہا بڑا مقام ہے بڑی شان ہے سلام ہے علی کو لیکن نبی کا اعتماد علی پہ تھا کہ علی میری امانتیں ان تک پہنچائے گا تو میں نے کہا یہ بھی تو دیکھو نا علی کو نبی کو اعتماد علی پہ تھا میرا نبی امانت ہے خدا کی خدا نے ابو بکر کے سپرد کر دیا تاکہ پتہ چل جائے علی کا نبی کا امین علی ہے خدا کا امین ابو بکر ہے سامنے ذی وقار ہے توجہ اگوں جڑے کاری توصیف صاحب کدھر نہیں چلے گئے مہمان ڈیل کر دیں انہاں دا انتظامیہ اتھے ہی ہے نا یار لنگر پہلا کھوایا کچھ بیچارے بھوکے بیٹھے نے سبحان اللہ تو بھی گئے انہاں اگوں کوئی کئی بیلی صرف اس تو بیٹھے رہندے نے کہ یار لنگر لبے تے جان چھٹے تے لنگر کھاؤ تے گھر نوں جاؤ اب بیلیو تسی بھی بولو تہاڈا کوئی تعلق نہیں تو سامعین ذی وقار توجہ ہے
توجہ ہے؟ اگر نبی کو یقین علی پہ تھا، خدا کو یقین اپنے ابو بکر پہ تھا، اسی لیے کہا ان اللہ معنا، یہ نہیں آکھیا میں کلے نبی دے نال ہاں، معنا سونے اپنے یار نو کہہ دے، اپنے یار نو کہہ دے رب سونے کلے تیرے نال نہیں، معنا ابو بکر نو کہا میں رب بھی تیرے نال، میں رب بھی ابو بکر تیرے نال تو پتہ لگا میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کوئی نہیں سی نا تاجدار صداقت. میں ایک گل صحیح نہ ذکر کر کے پھر ایک دو گلاں مولا حسین دیاں کر کے اجازت چلنا. جس وقت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا سارے مکے والوں نے اکٹھے کیتا، سارے مکے دے چودھری سردار سارے آ گئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی مینوں تسی کی سمجھدے ہو؟ انہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں صادق و امین مننے، تانوں صادق و امین مننے. یہ بھی پتہ لگ گیا پیا پاک نبی دے معجزات چوں ایک وڈا معجزہ. ساڈے اتنے تقریراں جڑی نا میں اتنے بابڑے آ کے تقریر کرنا تو بڑا سوکھا ہے کیونکہ تسی مینوں جانتے ہی نہیں. تساں میرے بزرگاں دا نام سنے پیر شبیر شاہ دا پتر پیا ہوندا ہے، انجی گل ہے. تسی میرے کردار تو میری ذات تو میرے معاملات تو تسی واقف ہے. ایتھے تقریر کرنا جو مرضی آخنا تساں کی آخنا کیونکہ تسی مینوں جانتے ہی نہیں. بابڑے تقریر کرنا سوکھا ہے، لاہور کراچی اسلام آباد سوکھا ہے، اوکھا ہے اپنے شہر کھلونا کیونکہ اتنے لوکی جانتے ہیں. میں آخو انہوں نے بہ جا ساڈے نال ہی نہیں تریا، سانوں پتہ نہیں تو کیویں دے. ساڈے تبلیغ کی پہلی سنت جس جگہ تو رہا ہے جہاں پیدا ہوا وہاں سے تبلیغ شروع کر. ساڈے اتنے مبلغین آتے ہیں کوئی 4 سدے تو کوئی پشاوروں حضرت تسی تبلیغ اپنے گھر کرو، اوتے کیویں کرے 4 من چرس دا پرچہ بھی آپ تے ہی ہے. سامعین جی وقار یاد رکھنا. اور میرے نبی نے تبلیغ دی پہلی سنت اپنا آپ قوم دے سامنے پیش کرنا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی چھوڑیں جی اس کی ذات کو، ہمارا لیڈر ہے ہمارا قائد ہے، وہ دیکھیں وہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے. باتیں جیسے بھی کرے جب تک وہ صاحب کردار نہیں اس کو لیڈ کرنے کا حق ہی نہیں. ممبر اور مصلی کا تقاضا ہی نہیں، قوم کی امامت اور قوم کی قیادت کا تقاضا یہ ہے. یہ نہ کو جی اس کا ذاتی معاملہ ہے، کون کہندا لیڈر کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے؟ اس کا با کردار ہونا پہلے شرط ہے. پہلے اس کی بات کردار کو مانو پھر اس کی بات کو مانو، ورنہ گلاں تو بڑیاں کر دے. تو باتوں میں نہ آنا، کردار دیکھ کے ساتھ چلنا. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین مننے. میرے نبی نے فرمایا اگر میں آکھا پہاڑ دے دوجے پر لشکر جرار تہاڈے حملہ کرے گا تانوں مار دے. انہاں کہ سونے نہ اساں لشکر ویکھیا نہ اساں تیر تلوار ویکھیا، اساں تانوں ویکھیا تسی سچے ہو. ہم نے آپ کو صادق و امین پایا. جب نبی نے ایسا فرمایا کہا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. فرمایا اس خدا کو مانو، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عبادت سجدے کے لگا، میں اس کا بندہ اور رسول بن کے آیا. سب نے انکار کیا. میں زیادہ طوالت میں نہیں جاتا کہ انکار کی وجہ کیا تھی، مگر جب انکار کیا تو سیدنا جب ہر شخص نے میرے نبی کے خلاف زبان اٹھائی، دشنام ترازیاں تانے مینے، اے محمد ہم نہیں مانیں گے. پورا مکہ ایک طرف تھا، میرا نبی ایک طرف تھا. اس وقت سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میدان فرمایا خبردار کوئی شخص بات نہ کرے، تم مانو یا نہ مانو، میں ابو بکر گواہی دیتا ہوں میرا نبی بھی سچا، نبی کا خدا بھی سچا. وہ جڑے لوگ سے نا جڑے نبی دے خلاف، انہاں سارے ویکھیا بھی آ کی بنے. انہاں سارے دا رخ ابو بکر صدیق. ابو بکر ویکھ اسی تیرے لگنے ہاں تے رشتہ دار ہاں، ساڈا تجارت کرنا ہے، ساڈے نال گل کر. تو سانو پورا شہر چھڈ کے قبیلہ چھڈ کے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تو ساڈا لگنا ہے. فرمایا نہ ہن میں او دی لگنا جڑا نبی دا کچھ لگدا ہے. ہن کوئی رشتہ دار انہوں نے کہ ابو بکر ویکھ
اسی تیرا سوشل بائیکاٹ کریں گے، تیرا مرنا جینا کھانا پینا بند کر دیں گے، تینوں بلانا چلانا بند کر دیں گے، تجارت بند کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں جو مرضی کرو، میں نبی دا دامن نہیں چھڑ سکتا۔ اے ابو بکر پھر یاد رکھ لینا، اگر تو نہ چھڑیا پھر معاذ اللہ انہاں دھمکیاں دیتا تیری جان نہیں جائے گی۔ فرمایا کی آندے ہو پہ وہ جدو کلمہ نبی دا پڑھیے پھر جان اپنی نہیں، پھر جان جانے جانا دی ہو جاندی ہے۔ اے ابو بکر کی پیانا کا فرمایا تسی پاویں جے منو یا نہ منو۔ ابو بکر دیکھ لے، فرمایا نہیں میری ہر چیز نبی دیاں قدماں تو قربان۔ ایک واری محبوب بلاوے، ایک واری وہ محبوب بلاوے کہ اسی سر نو پیر بنا آئیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، وہ اسی کدی بھی دیر نہ لا آئیے، تے کدی نہ یار دا شکوا کریے، وہ پاویں سہ کدیاں مر جا آئیے، وہ آزم یا وہ یاری نہ لائیے۔ سارے مل کے میرے نال آکھو آزم یا وہ یاری نہ لائیے، وہ آزم یا۔ اے مولوی جی میرے ال دھیان کرو، جب دھیان میرے ال کرو تو پڑھو میرے نال آزم یا وہ یاری نہ لائیے، وہ آزم یا وہ یاری نہ لائیے، تے جے لائیے وہ جے لائیے تے توڑ نبا آئیے۔ ابو بکر صدیق دا بچپن بھی نبی دے نال، جوانی بھی نبی دے نال ہے۔ وہ میرے ابو بکر جیڑے نے مسجد تے نبی دے نال نے، میدان تے نبی دے نال نے، غار تے نبی دے نال نے، وہ مزار تے نبی دے نال نے۔ آزم یا وہ یاری نہ لائیے، وہ جے لائیے وہ جے لائیے تے توڑے، اوے جے لائیے تے توڑ نبائیے، وہ جے لائیے تے توڑ نبا۔ ابو بکر صدیق تو لے کے عمر عثمان علی حیدر کرار سارے نبی، طلحہ زبیر بلال و سلمان، حتیٰ کہ مولا حسین نو بھی پوچھ لے، وہ چکوے یار سے نکلے تو سوے دار چلے۔ حضرت امام علی مقام دا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ نبی دے نا تو یہ عقیدہ میرے نبی دے صحابہ والا ہے، ابو بکر صدیق والا، عمر فاروق والا، عثمان غنی والا، مولا علی والا، مولا حسن والا، آج بھی سنی وارث حسین نے، آج بھی سنی وارث ہے اور حسین وارث نے علی دے، علی وارث نے عثمان دے، عثمان وارث نے عمر دے، عمر وارث ہے ابو بکر کے، ابو بکر وارث ہے میرے مصطفیٰ کے۔ ہاں یہ تسلسل ہے۔ میں تو آج بھی معذرت کے ساتھ شاید کسی کو اس سے اختلاف ہو، میں آج بھی جب بیعت لیتا ہوں نا مریداں دی تو بیعت حسینی لینا، حسینی بیعت۔ شاہ جی کیویں یاد رکھنا، میرے نزدیک اگر میں غلط ہوں تو میں بالکل اصلاح سے تیار ہوں، میں کہاں کہ وڈا مفتی ہوں، اگر غلط ہاں تو میری ہون اصلاح ہوئے میں بالکل مننا سے تیار ہوں۔ وہ دی وجہ کہ حقیقی بیعت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جان و مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اس بات پہ خوشی مناؤ بایعتم بہی، جو تم نے یہ بیعت کی ہے۔ اللہ حقیقی بیعت کا حقدار ہے۔ حقیقی بیعت کس کی؟ اللہ کی ہے۔ تو پھر جو نبی نے صحابہ کو بیعت لئی نا تو رب نے فرمایا ید اللہ فوق العرش، نبی کی بیعت کو علیحدہ نہ سمجھنا، رب دی بیعت نبی دی بیعت ہے۔
بات ختم ہو گئی. اب ہماری جان و مال کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے. نبی کے بعد جانشین کون ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی امت مصطفیٰ نے بیعت کی, اور بیعت نے ابوبکر کا اپنا خطبہ فرمایا اللہ رسول کی اطاعت چرواں تو میری اطاعت کرے. سیدنا صدیق اکبر کی اطاعت ان کی حقیقی نہیں تھی, نبی کے جانشین ہونے کی حیثیت سے وہی بیعت تھی. ابو بکر کے بعد عمر, عمر کے بعد عثمان, عثمان کے بعد کون؟ حیدر کرار. اور یہ یقیناً ہے کہ جی سارے سلسلے مولا علی تے جاندے نے. مولا علی تو بڑا گھور پیر ہے, بتاؤ مجھے. لیکن میں نے 10 سو پہلے 3 خلفائے ثلاثہ دی موجودگی چلی نے اپنا آستانہ بنایا ہوا. کو بنایا ہے کوئی آکھیا ہو جی میں طریقت دا ہاں تے میں علیحدہ بنان لگا. ابو بکر سے لے کے عمر تک کی بیعت شریعت بھی تھی, طریقت بھی تھی. اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ نے کوئی نیا آستانہ نئی بیعت نہیں لی. پھر ان تینوں کے بعد علی نے بیعت لی, وہی بیعت جو نبی سے چل رہی ہے. نبی کے بعد صدیق, عمر, عثمان, اور پھر کون؟ علی. علی المرتضیٰ کے بعد کون ہے؟ مولا حسن, 5ویں خلیفہ راشد. کون ہے؟ 30 سال خلافت کی مدت ختم. اس کے بعد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مسلمان بادشاہ, مسلمان بادشاہ. اب خلافت مولا حسن پہ ختم. مولا حسن نے بھی صلح کی, مولا حسین نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا, تو بادشاہت کا بنیاد, پہلی بنیاد سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن نہ علی کے بیٹوں نے کوئی بغاوت نہیں کی, خاموش رہے. کیوں کہ خلافت نہیں بادشاہت ہے, مگر ہے تو اسلامی, ہے تو اسلامی. امیر معاویہ کے بعد جب اقتدار میں آیا یزید, تو یزید چاہتا تھا میری وہی بیعت کرو جو پہلے بیعت ہوتی رہی ہے. مولا حسین نے کہا اپنا منہ ویکھ, تیری کرام بیعت. کیونکہ امیر معاویہ گرچہ بادشاہت تھی, لیکن یاد رکھیں اسلام کے خلاف بغاوت نہیں تھی. اصول اسلام اور اصول دین کا انکار نہیں تھا. بادشاہت ضرور تھی, مگر اسلام کی حدود کا مذاق نہیں تھا. لیکن جب یزید آیا تو وہ بادشاہت پھر ظلم میں بدلی. اس نے حدود اللہ کو پامال کیا, اس نے تمسخر اڑایا قرآن کا بھی. بلکہ جدوں نہ کہا نا شراب پینے, انہیں کو مذاق ہو کیا جدا کہ نا شراب اسلام سے رامو نہ کہ سائی پیندے نے, میں عیسائیاں دی طرح پیندے. اس کے آج بھی موجود ہے. انہیں کہا میں بدر دا بدلہ لے آئے. تو معاذ اللہ کفر کا بدلہ لینے والا کون ہوتا ہے؟ تو سامعین ذوقار وہ آقا حسین سے وہی بیعت چاہتا تھا جو پہلے خلفاء کی تھی. فرمایا میں نہیں کرنی. پھر ائمہ اہل بیت, واقعہ کربلا ہوا, بنو امیہ کے مظالم بڑھے, تو پھر ائمہ اہل بیت نے وہاں سے جو ہجرت کی, جہاں گئے وہاں بیٹھے, آستانے بنے, تربیتیں کی, تزکیہ کیا, لوگوں کو سمجھایا. پھر وہاں سے بزرگوں نے اپنے معاملات چلائے. وجہ کیا تھی؟ خلافت کی دوبارہ قیام کے لیے نکلے. آج بھی جو بزرگ, جو پیر خلافت علی منہاج النبوہ اور لیظہرہ علی الدین کلہ کے عمل پہ عمل کرتا ہے, وہ قادری ہو اس کو سلام ہے, وہ چشتی ہو اس کو سلام ہے, وہ سہروردی ہو اس کو سلام ہے, وہ نقش جو بھی ہو کسی سلسلے سے ہو, سارے سلسلے کا مقصد ایک ہے کہ دوبارہ مصطفیٰ کے دین کا نفاذ کرنا اور خلافت علی منہاج النبوہ قیام کی کوشش کرنا. ہر بزرگ کا. اب جو بزرگوں کے رستے سے ہٹا, اب قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, ویسی ہو, اگر وہ حسینی نہیں نا تو کچھ بھی نہیں. حسینی ہے تو نقشبندی ہے. حسین کیونکہ خلافت انکار, ہم انکار حسین کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں حسین کا انکار ہے وہاں امت کا انکار ہے, جہاں حسین کا اقرار ہے وہاں امت کا اقرار ہے. سیدھی سی بات ہے. جو بھی بزرگ اولیاء اللہ مشائخ حسینی فکر پہ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ کوئی نسبت اختیار کرو, لیکن میں ایک سوال یہ چھوڑے جاتا ہوں کہ یاد رکھنا, اگر یہی سلسلے مقصود ہوتے, سلام ہے ان سلسلوں کو کوئی غلط نہیں ہے, بات غلط مطلب نہ کڈے آجے کہ جی سارے سلسلوں نفی کر گیا. نا, میں کسی سلسلے کی نفی نہیں کرتا, لیکن سب سلسلوں کا نقطہ آغاز بھی ایک ہے, نقطہ انجام بھی ایک ہے.
اس لیے یاد رکھنا وہ جو آخری بایت ہوگی نا، سارے سلسلے حضرت سیدی غوث العظم اس وقت قطبیت کبریٰ پہ ہیں، اور یہ کب تک ہے؟ جب تک امام مہدی نہیں آتے۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، قطبیت کبریٰ پہ فائز ہوں گے، اور وہ جیسے خاتم الانبیاء میرے نبی کی ذات ہے تو جو ہے، جیسے خاتم الانبیاء میرے نبی کی ذات ہے، اسی طرح خاتم الخلفاء امام مہدی کی ذات ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خاتم الخلفاء کس کی ذات ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کی۔ تو مجھے بتاؤ امام مہدی علیہ السلام کس جگہ پہ جا کے کنیکٹ کریں گے؟ وہ جہاں سے خلافت کا ختم ہوئی وہاں سے خلافت کو جوڑ دیں گے۔ تو امام مہدی خلیفہ ہوں گے حسن کے بعد۔ یہ اللہ کرے وہ تو پہلا بھی سانو کو لب جا جی حضرت ابو عمر بن عبدالعزیز نے، مگر یاد رکھنا یہ خلافت کا تعلق امام مہدی علیہ السلام تک ہے۔ امام مہدی بتاؤ قادری ہوں گے، چشتی نے، نقشبندی نے، زہروردی نے، کی نے؟ بولو بھائی امام مہدی کیڑے سلسلے چونے؟ حسینی۔ تو جو حسینی نہیں وہ قادری بھی نہیں ہے، جو حسینی نہیں وہ نقشبندی بھی نہیں ہے، جو حسینی نہیں وہ چشتی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا جو حسینی ہوگا اور جو امام مہدی کی بیعت نہیں کرے گا نا، وہ چشتی نقشبندی نہیں ہوتے، مومن ہی کوئی نہیں رہنا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں، اس لیے نبی نے فرمایا دو شامہ چھڑ کے چلنا، قرآن اور اہل بیت۔ نہ قرآن چھڑنا ہے نہ آل مصطفیٰ نے چھڑنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا جو ہے اس سے پناہ ملے گی نا تو سیدہ دے قدمہ چ ملے گی۔ صدات سے بغاوت نہ کرنا، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نبی کے صحابہ کی عزت و عظمت کی وجہ ان کے عمل نہیں، مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ اسی طرح سیدہ دے عمل نہ دیکھو جی فلانا سید جی ہوتی داڑھی کو نہیں ہوتی، مچھاں کو نہیں ہوتی، فلانا کو نہیں ہوتی، پیر نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ سادات کو بدرجہ اعلیٰ پڑھنا چاہیے، ان کو با کردار ہونا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ سادات کو پیغام الگ ہے، امت واسطے پیغام میں وے سیدہ دا عمل وے کہ سیدہ دی عزت نہ چھڑی۔ ان کی عزت ان کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ سے نسبت کی وجہ سے۔ جیسے نبی کے اصحاب حد کفر نہ ہو تو احترام لازم ہے، اس طرح سید جنہ بھی بگڑ جائے نا حد کفر نہ ہوئے تو احترام کرتا رہے۔ اگر کافر ہو جائے تو پھر لیسا من اہلک، گناہگار بھی ہوئے نا۔ حضرت میاں شیر مشرقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کسے پوچھو نا کہ حضرت ساڑھے علاقے دے سید نے تو جناب انہوں گھوڑے رکھے نے، انج کر دینے، او کر دینے، تو جناب نمازاں دی بھی کتائی کر دینے، تو آپ فرمان لگے وہ بیلیا اوے پانی گندا بھی ہوئے آگو بھی بجھا چھڑ دئی، سید گناہگار بھی ہویا جہنم دی آگو بھی بجھا چھڑے گا۔ اس لیے سادات کی عزت و عظمت ان کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو نبی علیہ السلام دی آل نہ نسبت۔ میں آخری میں گل کرنے لگا، ان وقت بھی نہیں، آخری گل کر دینا، ساڈا عقیدہ وے آل ہوے، اصحاب ہوے، ازواج ہوے، اولاد ہوے، ساڈا تے عقیدہ وے تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ۔ سارے مل کے میرے نال آکھو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ نور کا جڑے کئی چہرے نہیں پہ پڑھ دے کی ترلا کرانا چاہتے ہو، مل کے میرے نال آکھو تو ہے تو ہے نور تو ہے نور تیرا سب۔ میرا اٹھنا تو بنتا سی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت برادر مکرم حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید علی حسنین شاہ صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے اٹھن کا موقع بھی نہیں دیتا، تو آپ تشریف لے آئے، انج بھی سید وے لو کنے سونے نے، تو
تو کپڑے بھی چنگے ول پاندے نے لگدا ہے میں پوچھنا پیراں کولوں کوٹ کتھوں لیندے ہو مل کے میرے نال آکھو تو ہے نور تیرا سب نہیں مل کے نہیں سارے مل کے بآواز بلند آکھو تو ہے نور تیرا سب تو ہے عین تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ تو ہے عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اگر یہ مشکل لگتا پیا میں آسان کر لینا بلکہ احمد علی حاکم صاحب بیٹھنے انہوں نے میں کرا سائی وال غالباً سا یا میں نے یاد کیتے سا اتھے میں سنیا سی وہی پڑھ دینا میں کنڈ کر تھوڑی جی نا میں اپنے کولوں شاید ایک دو گلاں پا لیاں نے تو وہ شاعر کول ہوئے تو انج بھی ایک پوئٹک لیسن سندا ہے تو ساڈے کول تو بڑا لیسن سندا ہے مل کے میرے نال پھر آکھیا جو جڑا چپ کرے گا پھر وہ لنگر بھی میں لے کے جاواں گا مل کے سارے میرے نال آکھیا جے کنڈ کرنا تو پنجا اینج ہاتھ چکو جدا کوئی نہیں وہ نہ چکو جدا ہے وہ پانچ تن دے نا تے ہاتھ چکو مل کے پھر میرے نال آکھو جڑا ایک بار سارے بآواز بلند آکھو کنڈ کرنا تو پنجانو تے منہ موڑ نہ باراں تو اسی پنجاں دے بھی منن والے اسی باراں دے بھی منن والے اسی سرکار دا کلمہ پڑھی آئے اسی مولا علی دے در دے نوکر اسی سیدہ زہرا سلام اللہ دے غلامہ اسی مولا حسن مولا حسین دے منن والے اسی امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری وہ نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام وہ کانڈے کرنا تو پنجان نور منہ موڑ نہ باراں تو مل کے اچھی آنکھیں کانڈ کرنا تو پنجان نور منہ موڑ نہ نہیں مولانا پڑھو تین جگل نہیں لوگی تائیاں نے سنیاں نو ذکر نہیں ہوندہ می چچی میرے نالا کھوئے کانڈ کرنا تو پنجان نور منہ موڑ نہ باراں تو منہ موڑنا نال میں اپنے عقیدے دی وضاحت کرنا وہ کنڈ کرنا تو پنجان نور منہ موڑنا باراں تو نہ چاراں تو نہ چاراں تو اسی جے باراں دے منن والے اسی نبی دے یاراں دے بھی منن والے اسی ابو بکر عمر عثمان علی دے بھی نعرے لائیے وہ کنڈ کرنا تو پنجان نور منہ موڑ نہ باراں تو نہ چاراں تو نہ نبی دے یاراں تو نہ سیدہ تو کیونکہ ساڈا کی دعوے کیونکہ جنت تے جہنم دی کلیالت مکنی جنت تے جہنم دی تے مکنی جنت تے جہنم دی تے الہی بحق بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان تنی خاتمہ اگر دعوت امرد تنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول کلیال تے مکنی کعبہ
بات رضا اس شمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے اور کیوں نہ آکی جنت تے جہنم دی کلیال تے مکنیے تیریاں داڑیاں تیریاں پگاں تیریاں نمازاں بعد وچ ویکھیاں جانیاں نے اے قیامت دے دہاڑے پہلا ویکھیا جانے اے نبی تے نبی دی آل دا غلام ہے کہ نہیں یاد رکھیا جے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ سلام نبی تے ہر صحابی نو سلام نبی دے ہر صحابی نو جڑا نبی دے صحابہ دا بغض رکھے لعنتی ہے جہنمی کتیاں جو کتا ہے مگر یاد رکھے آجے وہ عشرہ مبشرہ سعد بن نبی وقاص یقینی جنتی نے کوئی شک بھی کرے تے بے ایمان ہے مگر سعد بن نبی وقاص دا سگا بیٹا سگا پتر وہ عمر ابن سعد کربلا دا میدان یزید دے نالے وہ قرآن بھی پڑھ دے نمازاں بھی پڑھ دے حج بھی اورے کیتا کہ نہیں کیتا بڑیاں عبادتاں کیتیاں نے پتر بھی جنتی صحابہ مگر کربلا دے میدان اندر صرف حسین چھڑیا نماز نہیں چھڑی حسین چھڑیا قرآن نہیں چھڑیا انہیں حسین چھڑیا ہے انہیں سجدہ نہیں چھڑیا رب نے وہ سارے سجدے منہ تے مار کے دسیا جڑا نبی دی آلدہ نہیں وہ میرا بھی بندہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جنت تے جہنم دی کلیال تے آنکھوں تقریر ختم کرنا ہے جنت تے جہنم دی کلیال تے مکنیے کلیال تے مکنیے کلیال تے مکنیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر عالی زندہ تو برادران اسلام جزاک اللہ تو برادران اسلام جو پیغام ہے میری گفتگو کا وہ صرف یہ ہے آپ نے ان سادات ہوں اصحاب ہوں کوئی بھی شخص ہو اس کے اعمال کو نہیں دیکھنا مصطفیٰ سے نسبت کو دیکھنا اگر نسبت قائم ہے اس پہ زبان سے بھی کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے اگر نسبت ٹوٹ جائے تو پھر جو دل ہی آندہ رہے پھر تنوزی بھی نہیں ڈک دیں انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں وما علیہ الا البلاغ